کو مانتے بھی تھے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم لوگ ویسے ہی خون کرتے رہے، لڑتے رہے، جھگڑتے رہے آپس میں ایک دوسرے سے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور نکالا تم میں سے ایک جماعت نے ایک کو. اصل میں واقعہ پہلے سمجھے تو آیات سمجھنا آسان ہو جائے گی. یہودیوں کی دو بڑی جماعتیں تھیں، مدینہ منورہ کے قریب رہتے تھے، دو بڑے قبیلے تھے. ایک بنو قریظہ تھا اور دوسرا بنو نذیر تھا. یہود کو یہ علم تھا کہ نبی آخر زمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں کے قریب تشریف لائیں گے، لہٰذا یہ لوگ شام سے اٹھ کر یہاں آ کر مدینہ منورہ آ کر آباد ہو گئے تھے. یہ جو مدینہ منورہ کے صحابہ کرام تھے نا، جن کو ہم انصار کہتے ہیں، یہ لوگ بھی یہاں کے نہیں تھے. یہ تبع بادشاہ کے ساتھ یہاں سے محو سفر تھے، اور جب یہ لوگ یہاں پہنچے انہوں نے علاقہ دیکھا، گرد و نواح کا سارا مشاہدہ کیا. بادشاہ نے وہاں قیام کیا تھا، تو ان کے جو مذہبی علماء تھے انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں نبی آخر زمان نے آنا ہے، جو جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہ تو وہی علاقہ ہے. اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علاقے میں پہنچا دیا. اب بادشاہ سے انہوں نے گزارش کی، بادشاہ سلامت ہم تو یہیں رہنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے کہا خیریت ہے. چلتے 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 کوئی جا رہا سفر میں اچانک سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہیں گھر بنانا، یہیں رہنا. کیوں بھائی کیا بات ہے؟ وجہ بتائی جی ہماری کتابوں میں نبی آخر زمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بتائی گئیں علاقے کی وہ یہ علاقہ ہے. بادشاہ نے پوچھا پکی بات ہے؟ کہا ہاں جی بالکل پکی بات ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، حکم دے دیا جو جتنے علماء یہاں رہ رہے ہیں نا سب کے گھر بناؤ، سب کے لیے گھر بنائے جائیں، اور ان کی شادیاں بھی میرے خرچے سے کراؤ، یہاں آباد ہو جائیں گے. ایک گھر بنایا اور ان میں جو سب سے بڑے عالم تھے ان کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ گھر میری جانب سے نبی آخر زمان جب تشریف لائیں گے تو آپ ان کو حوالے کریں گے، یہ ان کے لیے گھر ہے. لہذا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر میں رہتے تھے، یہ نسل در نسل ایک کے بعد دوسری نسل کو جاتا تھا کہ بھئی یہ نبی آخر زمان کا گھر ہے، اور اس میں رہتے تھے، کوئی نہ کوئی اس میں ذمہ دار رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو ہر ایک اکرام کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑتا، حضرت آئیے میرے گھر چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نہیں، اس اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور کی گئی ہے. اونٹنی مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتی رہی، پھرتی رہی اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اٹھے نہیں، اونٹنی پھر کھڑی ہو گئی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والی جگہ جا کر آ کے بیٹھ گئی. پھر کھڑی ہوئی، پھر واپس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹھ گئی تو بس پھر نہیں اٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہاں رہیں گے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمایا حضرت میرا گھر حاضر ہے، یہ گھر آپ کا ہی گھر ہے. ہمارے یہاں گھر میں ایک نیچے کی منزل ہے، ایک اوپر کی منزل ہے، تو یہ تو مناسب نہیں ہوگا کہ آپ نیچے رہیں اور ہم آپ کے اوپر بالائی خانے میں رہیں. آپ اوپر رہیں، ہم آپ کے قدموں کے نیچے رہیں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے پاس لوگوں کی آمد و رفت ہوگی، میں نیچے سے ہی ہوں، آپ لوگ اوپر رہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو انصار کا حال تھا، جبکہ بنو قریظہ اور بنو نذیر پہلے سے آباد تھے، اور ان کو یہ تما تھی کہ نبی آخر زمان ہمارے خاندان میں، ہمارے گھرانوں میں پیدا ہو جائے۔ وہ خدمت کے لیے آئے تھے، ان کی خدمت قبول ہو گئی، اور یہ نبی آخر زمان ہماری قوم میں پیدا ہو اس لیے آئے تھے، خدمت کا جذبہ نہیں تھا۔ تو بنو نذیر اور بنو قریظہ جو ہے نا یہاں آباد تھے۔ اب ہوا یہ کہ ادھر مشرکین کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس ایک قبیلہ تھا، خزرج دوسرا قبیلہ تھا۔ جنگوں کے اندر دوستیاں اور حلیف ہوتے تھے، حمایتی یافتہ ہوتے تھے۔ تو بنو قریظہ اوس کے حامی تھے، حمایتی تھے، حلیف تھے۔ بھائی جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے گی، اوس والے آئیں گے بنو قریظہ کے لیے، اور بنو قریظہ مدد کریں گے اوس کی جب بھی جنگ ہوگی۔ ادھر خزرج اور بنو نذیر کا معاہدہ تھا، اب جب کبھی جنگ ہوتی اوس اور خزرج کے درمیان، تو اوس والے بنو نذیر کو بلاتے، اوس والے بنو قریظہ کو بلاتے، اور خزرج والے بنو نذیر کو بلاتے۔ ان کو 3 حکم دیے گئے تھے۔ نمبر 1، آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حکم، خبردار کوئی کسی کو اپنے علاقے سے ملک بدر نہیں کرے گا، شہر بدر نہیں کرے گا۔ 2، اور تیسرا قانون وہ یہ تھا کہ خبردار اگر تمہارا کوئی بندہ کسی کی قید میں چلا گیا تو فدیہ دے کر اس کو چھڑاؤ گے۔ 3 قاعدے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا؟ اب ہوتا یہ تھا کہ اوس اور خزرج کی جب لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی ساتھ شریک ہوتے، اور مد مقابل دوسرے کو قتل کرتے، اور جب ان کا زور بڑھتا تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے والوں کو ملک بدر بھی کر دیتا تھا۔ اور کبھی اوس کے پاس یا خزرج کے پاس بنو نذیر ہو یا بنو قریظہ کے کچھ قیدی پکڑے جاتے تو پھر ان کو یہ بات آ جاتی کہ ہمیں تو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے قیدیوں کو، اپنے مذہب کے قیدیوں کو چھڑاؤ، تو پھر چندہ کرتے تھے، دونوں قبیلے چندہ کرتے تھے، بندہ چھڑانا ہے۔ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں چندہ نہیں چاہیے، بندہ چاہیے۔ چندہ نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ بندہ چاہیے۔ تو یہ لوگ چندہ کرتے تھے اور بندوں کو چھڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا حکم ہے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مارو گے، وہ تم نہیں مانتے۔ دوسرا حکم ہے نکالو گے باہر نہیں، ملک بدر نہیں کرو گے، علاقہ بدر نہیں کرو گے، وہ بھی تم نہیں مانتے۔ تیسرا حکم ہے کہ اگر کوئی قید ہو جائے تو اس کو پیسے دے کے چھڑاؤ گے، اس پر عمل کرتے ہو۔ یہ کیسا کام ہے تمہارا؟ کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہو، کچھ پہ نہیں کرتے۔ اب اس واقعے کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ نہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے لیا پکا وعدہ، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو وطنوں سے، ملکوں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار کیا اور تم یہ بات مانتے بھی تھے، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، اور پھر تم لوگوں نے، تم وہی لوگوں جنہوں نے قتال کیا آپس میں ایک دوسرے سے، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور نکالا ایک جماعت کو تم میں سے اپنے گھروں سے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، چڑھائی کرتے ہوئے ان کے اوپر گناہ اور ظلم کے ساتھ۔ یہ دونوں کاموں کی نافرمانی کی۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آتے ہو کبھی تمہارے پاس قیدی، تفادوہم، تو پھر فدیہ دینے تیار ہو جاتے، فدیہ تم ان کا دیتے ہو۔
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پہ تو پہلے ہی حرام کیا گیا تھا ان کو باہر نکالنا، فدیہ دینے کو تیار ہو، اور جو تمہیں پہلے ہی منع کیا گیا ہے کہ تم لوگ خبردار نہ جنگ کرو گے نہ نکالو گے، اس کو نہیں مانتے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، آیا تم کتاب کے کچھ حصے پر یقین رکھتے ہو اور کفر کرتے ہو اور انکار کرتے ہو بعض حصے پر۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، بس کیا بدلہ ہونا چاہیے اس کا جو کرے تم میں سے، ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو کوئی مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو کوئی تم میں یہ کام کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر یہ کہ دنیا میں تو رسوائی ہوگی اس کی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب قیامت کے دن پہنچائے جاؤ گے، يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، تو پھر لوٹائے جاؤ گے سخت در سخت عذاب میں، سخت ترین عذاب میں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ہرگز اللہ رب العزت غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی بعض اعمال اور بعض ایمان کی باتوں کو مان لینا اور بعض کو چھوڑ دینا، یہ ایمان کا تجزیہ کرنا، جز کرنا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کی اور دین کی ضروریات دین میں سے ایک بات کو بھی نہیں مانا تو وہ اسلام قبول نہیں ہوتا۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لے لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، آخرت چھوڑ دی اور دنیا لے لی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، بس کم نہیں ہوگا ان سے ہرگز عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد اولا واخرا، نستغفرك اللهم ونسألك السلام على في لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ الہ العالمین درس اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیجیے۔ الہ العالمین، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، جتنے بیمار ہیں مریض ہیں سب کو صحت تندرستیاں نصیب فرما دیجیے، پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، مقروضوں کے قرض عطا فرما دیجیے۔ اور اے اللہ جو مدرسے کے کام جاری سارے اپنے خزانہ غیب سے مدد فرمائی مکمل فرما دیجیے، مکمل دیانتداری اور امانتداری کے اے اللہ حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، خطا و ذنوب معاصیوں کو معاف فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔